بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ظالم فرعون خواب میں اپنی قوم کی تباہی دیکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح قصہ بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں کی پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قصہ موسیٰ علیہ السلام کو بالاختصار اور پھر بالتفصیل بیان کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر صحیح ہے کہ سننے والوں کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو خوشی دل سے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، یعنی فرعون نے بغاوت و سرکشی کی راہ اپنا لی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اپنی رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس دور میں ساری دنیا کے لوگوں سے افضل تھے، لیکن اس ظالم بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط قائم کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان سے اپنی پوجا کراتا اور ان سے ذلیل ترین کام لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد بچانے والوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل اس قدر برے سلوک کی وجہ یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ قول نقل کرتے تھے کہ ان میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مصر کے بادشاہ کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ غالباً ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت سے کھیلنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ واللہ علم، یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور تھی۔ ان سے سن کر قطبی فرعون کی قوم یعنی پھر اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جب بادشاہ کے دربار میں محفل جاری ہوئی تو کسی نے یہ بات فرعون سے بھی کہہ ڈالی۔ فرعون نے اس بچے کے خوف سے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں اور ان کے گھروں کو جلا دیا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ فرعون گھبرا کر اٹھ گیا اور اس نے کاہنوں، جادوگروں اور عالموں کو جمع کیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمام اہل مصر تباہ ہوں گے۔ یہ سن کر اس نے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو باقی رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا۔ مراد بنی اسرائیل ہیں، اور ہم انہیں کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، یعنی مصر کی سرزمین اور حکومت انہیں ہی عطا کر دیں، اور ہم نے طاقتور اور ذلیل کو معزز بنا دیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا جیسا کہ ارشاد ہے کہ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے شرق و غرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت کر رکھی تھی، اور تیرے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ ایک دوسرے مقام پر ہے